ٹھیک ہے، چلیں جی۔ مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور خداوند کا نہایت ہی شکر گزار ہوں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو خدا باپ نے ہماری زندگیوں میں عطا کیا، اور اس خوبصورت پرستش کے لیے جو خدا کے لوگوں نے اپنے ہونٹوں کا پھل، اپنے ہونٹوں کا نذرانہ خداوند کی حضوری میں پیش کیا۔ اس بات کے لیے بھی خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ آئے عزیزو، آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے جس بات پر غور کریں گے وہ بات نہایت ہی بہت ہی ضروری ہے، اور وہ جو ہمارے جسم کا ایک خاص حصہ ہے جس کے بارے میں آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے، وہ ہے زبان۔ زبان جس کے بارے میں آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ آیا ہماری زبان کس مقصد کے لیے ہمارے جسم میں اس کو لگایا گیا ہے، کس پرپس کے لیے اس کو ہمارے جسم میں لگایا گیا ہے۔ اس پرپس کو، اس بات کو ہم خداوند کے پاک کلام میں سے آج آپ سب کے ساتھ میں بھی سیکھوں گا، اور آپ بھی خداوند کے پاک کلام سے برکت پائیں گے۔ عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے، خداوند کے پاک کلام میں سے پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 10 آیت۔ یہاں پر خداوند کا بندہ پطرس جو ہے وہ نہایت ہی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیزو، یہاں پر ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ جو شخص دیانتداری پر عمل کرنا، خصوصاً اپنی زبان پر قابو رکھنا، زندگی کو پرسکون اور آرام دہ اور کامیاب بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ یعنی کہ اگر ہم زندگی میں خوش ہونا چاہتے ہیں، ہر ایک کی نظر میں اپنے آپ کو مقبول ٹھہرانا چاہتے ہیں، پسندیدہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی اس زبان پر کیا رکھنا ہے؟ کنٹرول رکھنا ہے۔ اپنی زبان کو بامقصد طور پر استعمال کرنا ہے، بلا وجہ اس کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے، جو ہم فریب، دھوکہ، عیب جوئی کے لیے اپنی زبان، اپنے ہونٹوں کو استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خداوند کے کلام کے مطابق جو خداوند کا بندہ ہمیں بتاتا ہے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زبان کو اس وے میں استعمال کرنا چاہیے۔ بڑی پیاری بات ہے کہ اگر ہم زندگی میں پرسکون رہنا چاہتے ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، اچھی اور خوبصورت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اب ہم مزید زبان کے بارے میں خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ زبان ہمیں کس طرح لوگوں کی نظر میں اچھا بناتی ہے، کس طرح لوگوں کی نظر میں ہمیں برا بناتی ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے یعقوب کا خط اس کا 3 باب اور اس کی ہم آیت پر غور کریں گے۔ یہاں پر عزیزو، خداوند کا بندہ زبان کے بہت سارے مثبت اور منفی پہلوز کو بیان کرتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں ایوب 3 باب اس کی 5 اور 6 آیت میں دیکھتے ہیں، کہتا ہے، اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان کیا ہے؟ ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے
اور سارے جسم کو داغ لگا دیتی ہے اور دارے دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ یہاں پر خداوند کا بندہ بیان کرتا ہے زبان کی خصوصیت کو کہ زبان کیا کر سکتی ہے۔ جس طرح عزیزو ماچس کی ایک تیلی جو ہے وہ پورے جنگل کو آگ لگانے کے لیے کافی ہوتی ہے، نہ کہ بہت زیادہ آگ کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ایک چھوٹی سی جو سٹک ہے ماچس کی وہ بھی کیا کرتی ہے، بڑے جنگل میں آگ لگا دیتی ہے۔ اسی طرح زبان جو ہے یہ بھی ایک آگ کا ہی کام کرتی ہے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں اسے شرارت کا کیا کہا گیا ہے، عالم کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ زبان جو شرارت پیدا کرتی ہے، شرارت کا سبب بنتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے ہی اچھی اور بری باتوں کو نکالتے ہیں۔ یہ زبان جو ہماری شخصیت کی ترجمانی بھی کرتی ہے، ہمارے اخلاق کی، ہمارے رہن سہن کی بھی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ زبان بہت اہمیت رکھتی ہے ہمارے جسم کے ایک عضو ہونے کے طور پر۔ تو عزیزو خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ زبان کو کیا کرنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے۔ خداوند کے پاک کلام میں آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں تو خداوند کا بندہ ایک اور بہت بڑی بات ہمیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ انسان نے بڑے بڑے جانداروں کو، بڑے بڑے درندوں کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، انسان کے اختیار میں ہے، لیکن کیا آیا وہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنی زبان پر اختیار نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے، قابو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے اس بات پر غور کرنا ہے کہ اپنی زبان کو کس وقت استعمال کرنا ہے اور کس وقت اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو خداوند کے پاک کلام میں ایک بات بیان کی گئی ہے کہ بیوقوف آدمی جب تک نہیں بولتا ہے، جب تک اپنی زبان نہیں کھولتا ہے، اسے عقل مند مانا جاتا ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو اسی وقت اس کی شخصیت، اس کی تمام اخلاقی اور جسمانی خیالات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ زبان اس کے تمام دماغ کے خیالات کو، دل کے خیالات کو بیان کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تیرے دماغ میں کچھ اور ہے، تیری زبان پر کچھ اور ہے، تیرے دل میں کچھ اور ہے، لیکن کہہ تو کچھ اور رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کو اپنے اختیار میں رکھیں، زبان کو خداوند کے لیے استعمال کریں۔ خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زبان سے، اسی زبان سے ہم ستائش کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، دعائیں سنتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، پریچنگ کرتے ہیں، اور پھر ہم اسی زبان کو اگر ہم کسی غلط وے میں استعمال کرتے ہیں، کسی کو بد دعا دینے کے لیے، لعنت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو عزیزو خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہاری زبان سے ہمیشہ خدا کے لیے تعریف نکلنی چاہیے، خدا کی تمجید نکلنی چاہیے، خدا کے اچھے الفاظ، احکامات تمہاری زبان سے نکلنے چاہیے، تاکہ دوسرے شخص کے لیے، دوسری زندگی کے لیے بابرکت ثابت ہوں، برکت کا سبب بنے۔ آخری بات ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر خداوند کا بندہ ایک اور بیان کرتا ہے، کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکلتا ہے؟ کتنی پیاری بات ہے۔ اگر پانی کا ایک چشمہ ہے، اس میں بیک میٹھا اور کھارا پانی نہیں نکل سکتا۔ ایک وقت میں
ایک ہی آئے گا، یا کھارا آئے گا یا میٹھا آئے گا۔ اسی طرح ہمارے منہ سے یا تو اچھی بات نکلے گی یا کسی کے لیے بد دعا نکلے گی۔ تو عزیزو، ایک میں بہت ہی پیاری جو مثال ہے، اکثر ہمارے لوگ جو ہے اس مثال کو بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کلہاڑی کی ضرب اگر کسی شخص کو لگ جاتی ہے تو وہ زخم جلدی ہیل ہو جاتا ہے، اس کی تمام کمزوری، اس اپنا زخم کی جو بھی ہوتی ہے وہ تمام ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن زبان سے لگا ہوا جو تیر ہے، زبان سے نکلی ہوئی جو بات ہے، وہ اس انسان کو پوری زندگی یاد رہتی ہے، پریشان کرتی رہتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی بولیں اچھا بولیں۔ ایک اور بات میرے انکل اکثر مجھے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہو، کسی کو اپنی بات بیان کرنا چاہتے ہو، تو جو بات آپ کر رہے ہو اس بات کو چاروں طرف سے سوچ کر بولو۔ پہلے سوچو اگر میں یہ بولوں گا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا، اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا، یا جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، یا ہم دونوں کو فائدہ ہوگا، یا ہم دونوں ہی اپنی اپنی جانب سے اس بات سے نقصان اٹھائیں گے۔ یعنی کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی جو ہے وہ کسی دوسرے کی دل آزاری کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کے لیے برکت کا باعث بنے۔ تو عزیزو، آج ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے جس بات پر غور کیا وہ زبان ہے، کہ زبان کو ہمیں اپنے اختیار میں رکھنا چاہیے، اور زبان کو ہمیں اچھے طریقے سے، اچھے وے سے استعمال کرنا چاہیے، اور خاص طور پر زبان کو خدا کی تعریف اور اس کی تمجید کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جو انسان ہیں وہ خدا کی صورت اور اس کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ اگر ہم اپنی جیسی شبیہ کو، اپنی جیسی صورت کو اپنی زبان سے نقصان پہنچاتے ہیں تو ہم اس کو نہیں بلکہ خدا کی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم نے اپنی زبان کو خدا کی تعریف اور اس کی تمجید اور اس کی ستائش کے لیے ہی استعمال کرنا ہے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب جو ہیں خداوند کے حضور سے برکت حاصل کریں۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آمین 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 آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند